من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار ان آیات میں حق تعالی شانہ کی پہچان ذکر فرمائی گئی ہے، وہ اس طرح پر کہ جو چیز پوشیدہ ہوتی ہے وہ اپنے نشانات سے پہچانی جاتی ہے۔ قوتیں عموماً چھپی ہوئی ہوتی، کسی چیز کی بھی قوت اس کے جسم کے اندر پہ پوشیدہ ہوتی، وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی۔ آدمی کی طاقت ہے، کیا اوپر دکھائی دے رہی ہے طاقت؟ لکڑی کی طاقت ہے، کوئی اوپر تھوڑے دکھائی دے رہی ہے۔ قوت جو ہوتی ہے وہ اندر ہی ہوتی ہے، پوشیدہ ہی ہوتی ہے، اور جو چیز جتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ وہ پوشیدہ بھی ہوتی ہے۔ جسم جو ہوتا ہے، جو ہم لوگوں کو جسم ملا ہے، یہ دنیا عالم مثال ہے۔ یہ دنیا عالم اجسام ہے، یہاں چیزیں اپنے جسم کے ساتھ پائی جاتی، اور قوتیں جو ہیں وہ اندر پوشیدہ ہوتی۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب قوت ختم ہو جاتی ہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ قوت اگر چلی گئی جسم بے جان ہو گیا۔ دواؤں پر ایکسپائر لکھا رہتا ہے کہ دوا ایکسپائر ہو گئی، اور ٹیبلٹ تو ایسی بنی ہوئی ہے، کیپسول ایسی ہی بنا ہوا ہے، پھر ایکسپائر کیسے ہو گئی؟ پتہ چلا کہ اس کی قوت ختم ہو گئی، اس لیے وہ اب وہ ردی کی ٹوکری کے قابل ہے، استعمال کے قابل نہیں۔ سامان بنتے ہیں، پہلے سے بتا دیا جاتا ہے اتنا دن چلے گا، اس کی ایکسپائری ڈیٹ اتنی ہے، اتنے دن کے بعد پھر وہ چیز قابل بھروسہ نہیں رہ جاتی، اس کے اندر ضعف اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ قابل بھروسہ نہیں رہ جاتی۔ اسی لیے جو لوہے کی چیزیں ہوتی ہیں ایکسپائر ہونے کے بعد ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ بھروسے کا قابل نہیں، نہ جانے کہاں جواب دے جائے، کب بیٹھ جائے، اطمینان نہیں رہتا۔ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قوتیں اور روحیں، روح بھی قوت ہے، پوشیدہ ہی ہوتی اور پہچانی جاتی ہیں اپنے آثار اور نشانات سے۔ اگر آپ کے جسم میں حرکت ہو رہی ہے تو معلوم ہوا کہ روح موجود ہے، قوت موجود ہے، اور اگر ہاتھ کا ہلنا بند ہو گیا، پیر کا ہلنا بند ہو گیا، زبان کا چلنا بند ہو گیا، نبض کا چلنا بند ہو گیا، اب یہ علامت ہوتی ہے کہ مردہ ہو گیا،
کی قوت ختم ہو گئی۔ حرکت سے اس کی زندگی کا پتہ چل رہا ہے، کھا پی رہا ہے اس کی زندگی کا پتہ چل رہا ہے، چل پھر رہا ہے اس کی زندگی کا پتہ چل رہا ہے۔ روح پوشیدہ ہے، جسم کی حرکات سے، جسم کی حرکات جو ہیں یہ اس کے آثار ہیں، اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ اب جو چیز جتنی زیادہ قوت والی ہوگی، جتنی زیادہ طاقتور ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہ پوشیدہ بھی ہوگی، مگر آثار اس کے ظاہر ہوں گے، آثار سے پہچانی جائے گی۔ حق تعالی شان ہو پوشیدہ ہے، ان کو یہ نگاہیں دیکھ نہیں سکتی، پہچانا کیسے جائے گا؟ ان کی مخلوقات کو دیکھ کر۔ ارشاد فرمایا گیا بدیع السماوات والارض، حق تعالی شانہ وہ ہیں جنہوں نے زمین و آسمان کو انوکھے انداز سے پیدا کر دیا۔ حق تعالی شانہ میں اور ان کی پیدا کی ہوئی مخلوقات کے درمیان میں صنعت کاری کے لحاظ سے ایک بہت بڑا فرق ہے۔ انسان اگر کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے بنانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک تو مادہ ہونا چاہیے جس سے وہ سامان بنایا جائے، دوسرے اس کا کوئی نمونہ ہونا چاہیے۔ انسان اگر کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو وہ مادہ ہونا چاہیے جس سے اس کو بنائے۔ بھائی لکڑی کا کوئی سامان اگر آپ کو بنانا ہے، آپ کو ایک الماری بنانا ہے، کھڑکی بنانا ہے، کیواڑ بنانا ہے، تو لازم ہے کہ اس کے لیے لکڑی چاہیے، یا پھر لکڑی کا کوئی قائم مقام ہونا چاہیے۔ لکڑی نہ دی جائے اور کہا جائے کہ آپ کیواڑ تیار کر دیجئے، آپ کیا کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ مٹی کا تو کیواڑ تیار ہوگا نہیں۔ تو مادہ ضروری ہے۔ انسان نے آج تک جتنی چیز بنایا ہے اس کے لیے اللہ تعالی کا پیدا کیا ہوا مادہ موجود تھا، اس موجود مادے کو لے کر کے اس نے اللہ کے رہنمائی سے سامان تیار کیا۔ دوسری بات، انسان کو کوئی سامان تیار کرنے کے لیے نمونہ بھی چاہیے۔ اب نمونہ چاہے خارج میں کوئی موجود ہو یا اس کی مثل کوئی چیز موجود ہو، ایک سامان پہلے تیار ہوتا ہے تو کچھ گھٹیا قسم کا ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد بنانے والے ماہرین کے اندر مہارت پیدا ہو جاتی، پھر اس کو اور زیادہ خوشنما بنا لیتے ہیں، اس کو اور زیادہ عمدہ بنا لیتے ہیں۔ چارپائی ہمیشہ بن رہی تھی، لیکن آج جو مسہریاں آ رہی ہیں کیسی کیسی ڈیزائن کی اور کیسی کیسی، لیکن ہے تو چارپائی ہی نا۔ چارپائی ہو یا تخت ہو، اس کے لیے نمونہ موجود ہے کہ اس طرح سے بننا ہے اس کو، اس کے بعد پھر اپنی عقل کو لگایا تو اس کو خوشنما بنا لیا۔ تو انسان کوئی چیز بناتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو بغیر نمونے کے بنائے گا تو الٹا سیدھا بنا لے گا، کچھ دنوں کے بعد اس میں ترقی کر لے گا، ترقی کر کے اس کو اور زیادہ خوشنما بنا لے گا۔ لیکن انسان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ بالکل کوئی اس کی مثال، کوئی اس کے نمونے کے مثل بھی کوئی چیز نہ ہو اور خود سے تیار کر لے، یہ آدمی کے لیے بہت مشکل ہے۔ سمجھے؟ پہلے ٹیلی گرام چلا، تار جس کو کہتے ہیں تار۔ ہم لوگوں کے بچپن میں کوئی آدمی دور ہوتا تھا تو اس کو تار مارا جاتا تھا،
تار ہو کیا ہوتا تھا، ایک کھٹ کھٹ کی آواز ہوتی تھی، لیکن یہاں جو آدمی کھٹکھٹاتا تھا وہ وہاں جہاں کے لیے کھٹکھٹاتا تو وہاں سنائی دیتا تھا، وہاں بھی آدمی مقرر رہتا تھا، یہاں بھی آدمی مقرر رہتا تھا، اس کی آواز سے وہ مفہوم کو سمجھ لیتا تھا، مفہوم کو لکھ کر کے پھر لوگوں کے گھر پہنچا دیتا تھا، اسی کو کہتے تھے تار۔ پہلے تار بنا، پھر اس کے اندر ترقی ہوئی تو ریڈیو بنا، اور مزید ترقی ہوئی ٹیلی فون آ گیا، ماہرین نے اور زیادہ اپنی عقل لگایا، ٹیلی ویژن تیار ہو گیا۔ اب یہ نمونے پیچھے والوں کے جو چھوٹے چھوٹے نمونے تھے ان کو دیکھ کر کے آگے آنے والی نسلوں میں اس میں ترقی کی، آگے بڑھے۔ اللہ نے عقل دی ہے، عقل اسی لیے دی ہے کہ ترقی کی، آگے بڑھے۔ اس کے بعد اب دیکھیے تو موبائل تیار ہو گیا، ترقی ہوتی چلی گئی۔ لیکن بہرحال پیچھے والوں کے لیے، وہ آگے کام کرنے والوں کے لیے پیچھے والوں کا کوئی نمونہ ہونا ضروری تھا۔ اس طرح سے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کوئی صنعت کرنے کے لیے، کوئی چیز بنانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک تو اس کا کوئی نمونہ ہو، اور دوسری چیز ہے اس کا مادہ موجود ہو۔ جتنی مصنوعات دنیا میں تیار ہوئی ہیں ان کا مادہ اللہ پاک نے اس زمین پر پیدا کر دیا تھا۔ جو گاڑی بھی بنی ہے اسٹیل سے بنی ہے، لوہے سے بنی ہے، اسٹیل اور لوہا سے کام لیا گیا۔ یہ لوہا کس نے پیدا کیا تھا؟ لوہا پہلے سے دنیا کے اندر موجود تھا، اللہ پاک نے لوہا پیدا کیا ہے۔ اس لوہے کو لے کر کے تم نے کوئی نمونہ پایا اور اس نمونے کو دیکھ کر کے سامان تیار کر لیا۔ اور یہ تو ہوئی صنعت انسان کی۔ حق تعالی شان ہو کوئی چیز بنانے میں مادے کے محتاج نہیں ہے، ان کو نہ کسی نمونے کی ضرورت ہے اور نہ کسی مادے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے زمین بنائی، زمین کا کوئی نمونہ پہلے سے موجود تھا کیا؟ اللہ نے پانی بنایا، پانی کا کوئی نمونہ پہلے سے موجود تھا کیا؟ اللہ نے یہ پیڑ پودے دنیا میں پھیلا دیے، لگا دیے، پہلے سے کوئی نمونہ تھا کیا؟ زمین تو خالی تھی، پوری زمین چٹیل میدان تھی۔ تو اللہ تعالی جو ہیں بدیع السماوات والارض، انوکھے انداز پر بن نمونے کے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، اتنی بڑی مخلوق پیدا کر دیا کہ جہاں تک انسان کے نہ عقل کی رسائی ہے، نہ دماغ کی رسائی ہے، نہ جسم کی رسائی ہے، کسی چیز کی رسائی نہیں۔ اتنے بلند آسمان کو پیدا کر دیا، اتنی بڑی زمین کو پیدا کر دی، اتنے ستارے پیدا کر دیے، چاند سورج پیدا کر دیے، سب بغیر مثال سبق۔ پہلے سے اس کا نہ کوئی نمونہ موجود تھا نہ کوئی مادہ موجود تھا۔ حق تعالی شانہ کی خلقت میں اور لوگوں کی صنعت میں یہ بڑا بنیادی فرق ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حق تعالی شانہ بہت بڑی طاقت ہے اور وہ نظروں سے پوشیدہ ہے۔ قوتیں سب پوشیدہ ہی ہوتی ہیں، ان کو اگر پہچانا جائے گا تو ان کی مخلوقات، ان کی مصنوعات کو دیکھ کر کے ہی پہچانا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ سلسلہ چل رہا ہے، آیت کا میں بیان کر چکا ہوں، اللہ الذی خلق السماوات والارض، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پھر یہ دیکھو کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی کس طرح سے اتار دیا، پھر اس پانی سے تمام پھل، دانے، پودے، نہ جانے کتنا سامان، ضروریات انسانی کا کہ جتنی چیزیں تھیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کر دیا۔ تفصیل بیان کر چکا ہوں پچھلے سبق میں، اس لیے آگے چلتا ہوں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہی ہے جس نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، جو چلتی ہیں سمندر میں اللہ کے حکم سے۔ اس میں اللہ کی پہچان کیا ہے؟ کشتی بنتی ہے کس چیز کی؟ کشتی اور جہاز ایک ہی چیز ہے، چھوٹی ہے تو کشتی ہے، بڑا ہے تو اس کو جہاز بولا جاتا ہے۔ ہیں سب دریا کے اور سمندر کے میں چلنے والے، یہ سمندر میں چلنے والی سواریاں ہیں۔ کشتی بنتی ہے کس کی؟ پہلے تو لکڑی ہی کی بنتی تھی، اب اس زمانے میں اور زیادہ ترقی ہو گئی ہے، پترے کی بننے لگی ہیں، لوہے کی بننے لگی ہیں۔ اب اللہ بہتر جانے کس چیز کی بنتی ہیں۔ ایک بات کہہ رہا ہوں، پترا لگا ہوا میں نے کشتیوں میں دیکھا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، انہی چیزوں کی کشتیاں بنتی ہیں۔ لکڑی اگر آپ پانی کے اندر ڈال دیں تو اوپر رہے گی کہ نیچے چلی جائے گی؟ ڈوب جائے گی۔ لکڑی کو اگر آپ پانی میں ڈال دیں تو ڈوب جائے گی، پترے کو اب اگر آپ پانی میں ڈال دیں ڈوب جائے گا۔ جتنی ذی جرم جسم والی چیزیں ہیں پانی کے اندر اگر ڈال دی جائیں گی تو وہ پانی کی سطح میں نیچے بیٹھ جائیں گی، یعنی ڈوب جائیں گی۔ پانی کی طبیعت ہے جسم والی چیز کو اپنے اندر ڈبا دینا، اور جسم والی جتنی چیزیں ہیں ان کی طبیعت ہے پانی میں ڈوب جانا۔ تو پانی کی صفت ہے ڈبو لینا، اور جسم والی چیزوں کی صفت ہے ڈوب جانا۔ وہی لکڑی اگر آپ پانی میں ڈال دیتے تو وہ ڈوب جاتی، لیکن اسی لکڑی کا تختہ تیار کیا گیا، لکڑی ہی تو ہے، تختہ تیار کیا گیا، کشتی بنا لی گئی، اس کے بعد اس کے اوپر لوگ بھی بیٹھ رہے ہیں۔ لکڑی کا جو وزن پہلے سے تھا وہ تو ہے ہی ہے، اوپر سے جو لوگ سوار ہو رہے ہیں ان کا وزن اس سے اور آگے بڑھ کر کے ہے۔ لکڑی کا جو وزن تھا وہ تو تھا ہے ہی، اس کے اوپر جو لوگ لد رہے ہیں ان کا وزن تو اور زیادہ بڑھ رہا ہے نا۔ اس کے باوجود پانی کی طبیعت کے خلاف نہ وہ کشتی ڈوبتی ہے، کشتی وہ ڈوبتی نہیں ہے، حالانکہ پانی کی ہے، اب وہ حالانکہ لکڑی کی ہے، یا آج کل فائبر وغیرہ ہو سکتا ہے، اس میں بھی استعمال ہوتا ہو، پترا استعمال ہوتا ہو۔ بہرحال پانی کی جو اصل طبیعت ہے ڈبو دینا، یہاں روک لگ گئی، کشتی بنا دینے کے بعد میں اب روک لگ گئی۔ یہ روک کس نے لگا دیا؟ کہ وہی لکڑی اگر یوں ڈال دی جاتی تو پانی میں ڈوب جاتی، اب کشتی بنا لی گئی تو نہیں ڈوبے گی۔ یہ صفت کس نے پیدا کر دیا؟ پانی کو کس نے پابند کر دیا کہ کشتی کو وہ ڈبوئے گا نہیں؟ کشتی پر اتنے لوگ سوار ہوتے ہیں کہ جتنا وزن اس کشتی کا ہوتا ہے اس سے زیادہ وزن اس کے اوپر لدا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود کشتی ڈوبتی نہیں۔ تو پانی کی جو طبیعت ہے کہ جسم والی چیز اس کے اندر ڈوب جائے، ڈوبانے سے روک دیا کس نے؟ اسی کا نام ہے تسخیر۔ کشتی سب سے پہلے تیار کی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے،
اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلے کشتی تیار کی. کشتی نہیں بلکہ پانی کا جہاز تیار کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر بددعا کیا تھا اور فرمایا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب کافروں کو مت چھوڑ زمین کے اوپر، زمین پر یہ رہیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بددعا کی کب تھی؟ واقعہ لکھا ہے بڑا تفصیل کے ساتھ مفسرین نے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس زمانے میں چونکہ شرک کا دورہ ہو چکا تھا، گمراہی بڑھ گئی تھی. حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیچ میں کوئی پیغمبر نہیں ہے. پڑھنے پڑھانے کا، تعلیم و تعلم کا کوئی سلسلہ تھا نہیں. اس لیے جہالت بڑھی، اور جہالت یہاں تک بڑھی کہ لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے. شرک سے نکال کر توحید کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام انبیاء کی فہرست میں سب سے پہلے رسول ہیں جو شرک سے بیزار کرنے کے لیے اور توحید کی راہ دکھانے کے لیے مبعوث ہوئے تھے. مگر آپ جانتے ہیں کہ ماحول جب کسی چیز کا بن جاتا ہے تو اس کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو اپنا دشمن سمجھا جاتا ہے. تو چونکہ ماحول کفر اور شرک کا بنا ہوا تھا، ان کے بیچ میں جب توحید کا علم اٹھایا حضرت نوح علیہ السلام نے، ساری قوم دشمن ہو گئی، ساری قوم دشمن ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ ستاتے تھے. روایات میں آتا ہے کہ بعض دفعہ تو اتنا مارتے تھے چاروں طرف سے پتھر سے کہ حضرت اس کے اندر چھپ جاتے تھے. اور یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا. طرح طرح سے حضرت کو ستایا کرتے تھے. اور ایک طویل زندگی حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو راہ راست پر لینے کی محنت پر گزر گئی، مگر قوم تھی کہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی. کل 80 آدمی حضرت پر ایمان لائے تھے بس. باقی جتنے تھے سب حضرت کا ٹھٹھا کرتے تھے. کوئی پاگل کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا، طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے تھے. ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک روز تو ایک شخص نے حد ہی کر دیا. ایک بڈھا اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ میں چلا جا رہا تھا، لاٹھی اس کے ہاتھ میں تھی. اس بڈھے نے اپنے لڑکے کو یہ نصیحت کیا کہ دیکھو یہ جو دکھائی دے رہا ہے نا یہ آدمی، یہ پاگل ہے، کہیں اس کے چکر میں مت پڑ جانا. تو اس لڑکے نے کہا کہ اچھا ابا لائیے ذرا مجھے لاٹھی دیجیے. تو اب لاٹھی لیا اور سیدھے پہنچ پر کے حضرت کے سر پر مارا اور سر پھٹ گیا. اب اس ظلم کی کوئی انتہا ہے؟ کون سا قصور تھا؟ بس یہ کرتوت اس کی ایسی تھی کہ حق تعالی شانہ کا غضب جوش میں آ گیا. اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا اصنع الفلک بأعیننا، کشتی تیار کرو. اصنع الفلک بأعیننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون.
اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کشتی بناؤ، اب میں ان کے اوپر عذاب بھیجوں گا۔ اور دیکھو یاد رکھنا ان کے لیے اب پھر دعا مت کرنا، لا تخاطبنی فی الذین ظلموا کا مطلب یہی ہے کہ جب ان کے اوپر عذاب آنے لگے تو تم ترس کھا کر کے ان کے لیے دعا مانگنے لگو، اب دعا مت مانگنا ان کے لیے۔ انہم مغرقون، یہ سب کے سب غرق کر دیے جائیں گے۔ کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میں کیسے بناؤں گا؟ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ میری نگرانی میں بنے گی کشتی، سکھایا جائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بھیجا ان کو کشتی بنانا سکھانے کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ان الخشب، پروردگار لکڑی کہاں ہے؟ فرمایا لکڑی کے پیڑ لگاؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کے مشورے سے ساکھو کے پیڑ لگائے، اور ساکھو کا پیڑ جوان ہوتا ہے 20 سال میں۔ یہ پودے اپنے ہاتھ سے لگائے، پیڑ تیار ہوئے، 20 سال اس کے اوپر گزرا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کے بتانے سے، ان کی نگرانی ہی میں نہیں بلکہ وہ بتاتے گئے کہ ایسا کرو ایسا کرو، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو لکڑی کے تختوں کو جوڑو اور ان کے درمیان میں کیلیں رکھو، کیل سے ٹھونکو، اس کو 2 پلوں کو جوڑو کیل کے ذریعے سے، اور ان پلوں کو جوڑنے کے بعد میں جب پوری کشتی تیار ہو جائے تو اس کے اندر تارکول ملو۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی جو دیوار بناؤ گے اس کی دیوار کو ترچھی رکھنا، سیدھی مت رکھنا۔ آج تک کشتی اسی طرح سے بن رہی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کی دیوار ترچھی بنائی جاتی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کشتی بنوایا، کتنے دن میں تیار ہوئی تھی اور کتنی بڑی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ جہاز حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 300 ہاتھ لمبی تھی یہ کشتی، 300 ہاتھ لمبی، 50 ہاتھ چوڑی اور 30 ہاتھ اونچی تھی۔ اور ہاتھ سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے، ہاتھ سے مراد یہ ہے، ہاں اتنا بڑا جہاز حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی تیاری 2 سال میں ہو گئی تھی، لیکن 20 سال لگا تھا لکڑیوں کے تیار ہونے میں۔ اور حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فاضل ہیں اور تورات کے بہت بڑے عالم ہیں، حضور کے زمانے میں یہ تھے، مگر چونکہ یہ تورات کے عالم تھے یہ حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، مگر چرچا سنتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا چرچا ہوتا رہا، سنتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے، تو یہ تورات کی روایات کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تابعین میں سے ہیں، حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کشتی 30 سال میں تیار ہوئی تھی، 30 سال میں۔ یہاں پر میرے عرض کرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ سب سے پہلے جو
پانی کا جہاز تیار ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا۔ آج ترقی ہوئی اور پانی کے بڑے بڑے جہاز تیار ہوئے، مگر نمونہ تو وہی ہے نا جو حضرت نوح علیہ السلام نے قائم کیا، نمونہ وہاں سے ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اس کشتی کو بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس کے اندر جتنے جاندار ہیں ان کے ایک ایک جوڑے کو اپنے ساتھ رکھو۔ تو جتنے جانور ہیں توالد و تناسل والے یا انڈے سے پیدا ہونے والے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نے صرف انہی جانوروں کو اپنی کشتی میں سوار کیا تھا جو جانور انڈے سے پیدا ہوتے ہیں یا ان کے توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، ایسے جانوروں کو لیا۔ تو تب تو اتنا بڑا جہاز تیار کیا تھا، 300 ہاتھ کا جہاز، کتنا بڑا جہاز رہا ہوگا۔ اس جہاز میں 3 خانے بنائے تھے حضرت نے، اس اوپر کے خانے میں روشندان بھی بنایا تھا، الگ الگ خانوں میں جانوروں کو رکھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بحری بیڑا تھا یہ، آج اس میں ترقی ہوئی ہے، نمونہ حضرت نوح علیہ السلام نے قائم کر دیا۔ بہرحال کشتی سب سے پہلے بنائی حضرت نوح علیہ السلام نے، اور جس وضع کی کشتی بنائی تھی پانی میں چلنے والے جتنے جہاز بن رہے ہیں سب اسی وضع پر بن رہے ہیں۔ بات تو ذرا لمبی ہو جائے گی، مگر ایک بات یاد آتی ہے، سب سے بڑے صنعت کار حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اور اس کے بعد صنعت و حرفت کا فن اللہ تعالی نے پیغمبروں کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کے لیے مستقل پیغمبر آتے تھے اور سکھاتے تھے کہ یہ کام اس طرح سے کرو، یہ کام اس طرح سے کرو، یہ کام اس طرح سے کرو۔ نمونہ قائم ہو گیا پوری دنیا میں۔ اب انہی نمونوں پر سامان تیار کر کے ترقی کی جا رہی ہے۔ تو پانی کا سب سے بڑا جہاز، سب سے پہلے پانی کا بڑا کیا جہاز ہی کہہ لیجئے، پانی کا جہاز سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا، اور ہوائی جہاز سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو جہاز تھا اتنا بڑا تھا کہ وہ اپنے پوری پارلیامنٹ کے ساتھ بیٹھتے تھے اس کے اوپر، 3000 کرسیاں لگتی تھیں اس جہاز کے اوپر، ان کے ارکان دولت سب کے سب بیٹھتے تھے اس کے اوپر، اور وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ ایک مفسر نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو جہاز تھا اس کے اندر لمبائی چوڑائی تو نہیں بتایا ہے، لیکن یہ بتایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 6000 کرسیاں اس کے اوپر لگتی، کہ اتنا بڑا جہاز رہا ہوگا، سوچیے آپ۔ تو یہ بھی کہا ہے مفسرین نے کہ حضرت کا جو جہاز تھا وہ لکڑی سے تیار کیا گیا تھا، یہ ہوائی جہاز تھا اور لکڑی سے تیار کیا گیا تھا۔ مفسرین نے کہا کہ اس کے اندر 1000 ستون تھے اس جہاز کے اندر، اور ہر ستون میں 1000 خانے بنے ہوئے تھے۔ بیت لکھا ہے، چھوٹی چھوٹی کوٹھریاں۔ اب اللہ بہتر جانے کہ وہ کس کام کے لیے تھیں اور ان کا وہ کس طریقے سے اس میں ہوا پاس کی جاتی تھی اور ہوا اس میں کس طرح سے گھستی تھی، وہ تو بس اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوائی جہاز کا نمونہ دنیا کو دے دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے
جتنی مصنوعات دنیا میں پائی جاتی ہیں سب کا موجد کوئی نہ کوئی پیغمبر ہی تھا۔ آج یہ مشینی دور ہے، مشینیں جو ہیں کس بنیاد پر چل رہی ہیں؟ مشینیں چل رہی ہیں چکر کی بنیاد پر۔ چکر کہہ لیجئے پہیا کی لڑھیا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ ایک مبصر نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا عقل مند انسان وہ تھا جس نے پہیا بنایا، اس لیے کہ آج تک مشین کی جتنی صورتیں پیدا ہوئی ہیں سب کی بنیاد وہی چکر اور پہیا ہی ہے۔ ہوائی جہاز بھی اڑتا ہے، دیکھیے کتنا بڑا پنکھا لگا رہتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہوا جاتی ہے وہ پنکھوں کے ذریعے سے جاتی ہے نا، تو پنکھا کیا ہے؟ ناچنے والی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ ٹرین بنی تو پہیا کی بنیاد پر، بسیں بنی تو پہیا کی بنیاد پر، اور یہی پہیا ہی بنیاد ہے ساری مشین۔ انجن آپ چلاتے ہیں تو پہلے اس کو چکر دیتے ہیں نا، اس کے بعد ہی وہ پکڑتا ہے موشن۔ انبیاء علیہ السلام نے راستہ دکھایا، یہ ہادی ہیں، راستہ دکھانے کے لیے آتے ہیں، تو رہنما اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بنایا ہے، پیغمبروں نے رہنمائی کی۔ بات اس پر چلی کہ اللہ تعالیٰ نے کشتی کو مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، جو کشتی چلتی ہے سمندر میں اللہ کے حکم سے۔ کتنے بڑے بڑے جہاز سمندری بن گئے ہیں، اتنا بڑا جہاز بحری بیڑا جو امریکہ کا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ جہاز اس کے اوپر اترتے ہیں اور اڑان بھرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے جہاز تیار ہو گئے، مگر نمونہ تو بس وہی ہے نا جو پیغمبروں نے دے دیا۔ تو ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، یہ اللہ کا حکم ہی ہے کہ پانی جو ہے اتنے بڑے جسم کو اپنے اوپر لیے رہتا ہے اور ڈوبنے نہیں دیتا۔ بمبئی میں انڈیا گیٹ پر جا کر کے کھڑے ہو جائیے، جس وقت مد و جزر آتا ہے سمندر میں، اتنی اونچی اونچی موجیں اٹھتی ہیں کہ بہت اونچائی پر ہے وہ انڈیا گیٹ، وہاں کھڑے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو کھینچ لے جائے گا۔ موجیں جس وقت اس کی دیواروں پر تھپیڑا مارتی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری دنیا کو کھا جائے گا۔ جا کے کھڑے ہو کے دیکھیے، جس وقت مد آیا ہوا ہو، مد و جزر کی حالت میں، جو جہاز پانی کے اندر چلتے ہیں کیا ان پر تھپیڑے نہیں لگتے؟ سمندر کی طبیعت اللہ نے بنائی ہے کہ وہ سانس لیتا ہے، سمجھے، اور سانس کھینچتا ہے، اسی کو مد و جزر کہتے ہیں، یعنی پھیلتا اور سمٹتا ہے۔ جس وقت وہ پھیلاؤ پر ہوتا ہے اس کی طغیانی اتنی اونچی اونچی ہوتی ہے جیسے پیڑ ہے، جہازوں پر لگتی ہے تو جہاز ترچھے ہو جاتے ہیں، ادھر سے تھپیڑا لگتا ہے تو ادھر کو لڑھک جاتا ہے، اور ادھر سے تھپیڑا لگتا ہے تو ادھر کو لڑھک جاتا ہے۔ اتنے بڑے سمندر میں اور سمندر کی اتنی زبردست طغیانی کے اندر یہ جہاز محفوظ رہتا ہے، بس یہ اسی تسخیر کا نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے حکم دے دیا ہے اس پانی کو کہ دیکھو ان کشتیوں کو اور ان جہازوں کو تم اپنے اندر ڈبونا نہیں۔ یہ پہچان ہے حق تعالی شانہ کی، کس نے مسخر کر دیا اس پانی کو۔
پانی کو بھی اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا کہ جس طرح چاہے استعمال کرے، اور ہوا کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا، یہ ہوا لے کر چلتی ہے ان کو ادھر کو جدھر وہ لے جانا چاہتے۔ تو اللہ نے اچھا ہوا کی طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ جب ہوا کی طاقت سے اتنا بڑا جہاز اوپر آسمان میں اڑ رہا ہے تو سوچئے کہ کتنا پاور ہے جہاز ہوا کے اندر۔ یہی ہوا، یہی طوفان، ہواؤں کا طوفان حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں قوم عاد پر آیا تھا، اور قوم عاد کے لوگ جو بھاگ کر کے پہاڑوں کی کھوہ میں گھس گئے ہیں، وہ بھی نہیں بچنے پائے، ہوا نے ان کو وہاں سے بھی نکال لیا۔ اور آج کل دیکھنے میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ جو ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں اتنا بڑا وزن لے کر کے، اتنی سواریاں لے کر کے، یہ سب ہوا لے کر کے جاتی ہے اوپر کو۔ تو ہوا ہمارے ہاتھ میں مسخر ہو گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تو انسان ہی تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے پانی مسخر ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کر دی گئی۔ فائدہ ہم کو آپ کو مل رہا ہے، ہم لوگ بھی انسان ہیں، ان کے طفیل میں یہ نعمت ہم کو بھی مل گئی، دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی ترقیات اس زمانے میں ہیں، ان کو آپ غائرانہ نظر سے دیکھیں تو ان کا نمونہ تیار کرنے والے یہی انبیاء علیہ السلام ملیں گے۔ ہوائی جہاز کا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دے دیا، اور پانی کے حضرت نوح علیہ السلام نے دے دیا، اور چکر سے فائدہ اٹھانے کا نمونہ حضرت آدم علیہ السلام نے دے دیا۔ اور دوسرے پیغمبر آئے جنہوں نے کپڑا بنانا سکھا دیا، جنہوں نے کپڑا سینا سکھا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا مسخر کر دیا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے سے سامان بنانے کا طریقہ ایجاد کر دیا۔ آج ساری دنیا ترقی کر رہی ہے لوہے کی بنیاد، لوہے کی بنیاد پر ترقی کہی جا رہی ہے، مشینی دور کہا جا رہا ہے۔ یہ دین تو حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے۔ بہرحال ہواؤں کا مسخر کر دینا، پانی کا انسان کے لیے مسخر کر دینا، یہ سب قدرت ہے حق تعالی شانہ کی، اور حق تعالی شانہ کی تسخیر کی وجہ سے ہے۔ ورنہ یہ پانی جس کو ہم آپ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جب سونامی لہر آتی ہے تو بڑی بڑی بستیوں کو سوائے بھاگنے کے کوئی راستہ نہیں ملتا۔ کبھی کبھی آتی ہے نہ تو یعنی بتاتے ہیں فلانے علاقے میں آئے گی، فلانے علاقے میں آئے گی، جان تو لیتے ہیں نشانات کو دیکھ کر، لیکن روک نہیں سکتے۔ طوفان آ رہا ہو، مشینیں بتا دے گی کہ طوفان آ رہا ہے، مگر اس طوفان کو روک نہیں سکتے۔ طوفان آتا ہے، نہ جانے کتنی ہلاکت خیزیاں مچا دیتا ہے۔ سمندری طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، نہ جانے کتنی جانوں کو ضائع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا پاور اس کے اندر موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے کہ جس طرح سے چاہے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو کشتیوں
کشتیوں کو اللہ پاک نے مسخر کیا تمہارے لیے کہ وہ کشتیاں تم کو لیے پھرتی ہیں پانی کی چھاتی پر، سمندروں کی چھاتی پر بیٹھ کر کے تم گھومتے ہو پانی کے اوپر، یہی پانی جس کے ایک معمولی حصے کو بھی تم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں جہاں فرمایا گیا اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان سے پانی اتارا، اس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ اس تسخیر میں یہ تسخیر جو ہوئی ہے یہ کاہے کے لیے؟ پچھلی آیت میں فرمایا گیا اخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، آسمان سے پانی اتار کر کے ہم نے پھل نکالے اور وہ پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے، پھل تمہاری روزی کے لیے نکالا گیا۔ اب دیکھیے زمین کے مختلف طبقات ہیں، کوئی چیز ہندوستان میں تیار ہوتی ہے، کوئی چیز پاکستان میں تیار ہوتی ہے، کوئی چیز انگلستان میں تیار ہوتی ہے، مختلف خطے ہیں زمین کے، ہر خطے پر الگ الگ قسم کی چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ اب زعفران اور سیب کشمیر میں تیار ہوتا ہے، آم آپ کی یو پی میں تیار ہوتا ہے، کیلا بھساول میں تیار ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ اگر تلاش کریں گے تو مختلف چیزیں مختلف علاقوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آمد و رفت کا سلسلہ نہ ہوتا تو ایک جگہ کا پھل یا ایک جگہ کی پیداوار دوسری جگہ پہنچتی کیسے؟ اس لیے حمل و نقل ضروری تھا، یعنی سواری ہونا چاہیے تھا کہ ایک جگہ کا آدمی دوسری جگہ پہنچ سکے آسانی کے ساتھ۔ اور مسافت قطع کرنے کے لیے دو ہی راستے ہیں، ایک پانی کا راستہ ہے، بعض علاقے ایسے ہیں کہ پانی کے راستے سے تو نزدیک پڑتے ہیں، اور اگر خشکی کا راستہ آپ اختیار کریں تو مسافت بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ سعودی عرب جانے کے لیے سیدھا راستہ جو ہے وہ سمندر سے ہے، اور خشکی کا راستہ بھی ہے، ادھر افغانستان ہوتے ہوئے عراق ہوتے ہوئے اس لائن سے جائے تو ایک راستہ خشکی کا بھی ہے، مگر وہ بہت طویل ہے، بہت لمبا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ احسان فرمایا بنی آدم پر کہ سمندری راستوں کو طے کرنا بھی آسان کر دیا اور خشکی کے راستے کو طے کرنا بھی آسان کر دیا۔ خشکی کے لیے بھی سواریاں پیدا کر دی اور سمندری راستوں کا سفر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کشتیاں پیدا کر دی، جہاز پیدا کر دیے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ایک جگہ کا سامان دوسری جگہ پہنچ سکے اور بنی آدم زمین کے اوپر ساری پیداوار سے برابری کے ساتھ فائدہ اٹھا سکے۔ برابری کا مطلب یہی ہے کہ سامان کہیں تیار ہو لیکن جہاں کا آدمی چاہے اس سامان کو برآمد کر سکے، درآمد کر سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس کے لیے ضرورت تھی کشتیوں کے چلانے کی، سمندری راستے کو طے کرنے کے لیے کسی سواری ہونے کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سمندری راستے کو حل کرنے کے لیے کشتیاں تیار کر دی جو پانی کے اوپر چلتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس کے بعد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اللہ تعالیٰ نے نہروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اسی نہر میں لوگ ڈوب کر کے مر جاتے ہیں، انہی ندیوں میں لوگ ڈوب کر کے مر جاتے ہیں، نہ جانے کتنے جانور مر جاتے ہیں، نہ جانے کتنے انسان مر جاتے ہیں۔ جسے تیرنا نہ آتا ہو اگر اس کو ندی میں آپ ڈال دیجئے تو سوائے ڈوبنے کے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن اسی پانی کو جس کا مقابلہ انسان خود سے نہیں کر سکتا، اسی پانی کو اللہ نے اتنا تابعدار بنا دیا ہے کہ اس میں سے نہریں نکالی جا رہی ہیں، پانی کو لے جایا جا رہا ہے، کھیتوں میں سینچائی ہو رہی ہے، باغات کی سینچائی ہو رہی ہے،
ٹیوب بھی لگا کر کے اس پانی کو حاصل کیا جا رہا ہے۔ غرض کی مختلف طریقے سے اس پانی کو استعمال کرنے کی قدرت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کر دی، اور پانی کو پابند کر دیا کہ تمہیں جس طرح سے انسان استعمال کرنا چاہے تم اس کے لیے استعمال ہو جاؤ۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ۔ بات لمبی ہو گئی، اب بقیہ مضمون انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔